السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے بایولوجی 10th کلاس لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس لیکچر کے اندر، اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے گیسز ہومیوسٹیسس ان پلانٹس جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ ہومیوسٹیسس ان پلانٹس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے کچھ بیسک ڈیفینیشن جیسے اوسمو ریگولیشن ہے، تھرمو ریگولیشن ہے اور ایکسکریشن وغیرہ ہے، ان کو پڑھا تھا۔ یہ تینوں بیسک چیزیں ہیں جو ہومیوسٹیسس میں رول پلے کرتی ہیں۔ آج ہم لوگ پودوں کے حوالے سے ایک خصوصیت پڑھیں گے، جس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پانی کے حوالے سے ان کے اندر کون کون سی ٹائپس پائی جاتی ہیں، پانی کی مطابقت ان کے اندر کیسی پائی جاتی ہے، یا پانی کے حوالے سے جو ہے پودوں کو کس طرح، یا پانی کی اویلیبلٹی کے حوالے سے پودوں کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں، اور اپنے سارے دوستوں کو بتائیں کہ اس چینل پہ بہت اچھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ روزانہ کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 6 ویڈیوز اپلوڈ کریں، جن کے اندر 2 ویڈیوز 9th کیمسٹری اینڈ بایو کی، 2 ویڈیوز جو ہیں وہ 10th کی کیمسٹری اور بایو کی، اور 2 ویڈیوز جو ہیں وہ MSc زوالوجی کے زو جیوگرافی اور جینیٹکس کورس کی شامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پاپولر بنائیں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی یہ چینل چلتا ہے جی۔ پودوں میں اوسموٹک یا پانی اور نمکیات کے لیے مطابقت۔ پانی اور نمکیات کی دستیاب مقدار کے لحاظ سے پودوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا گروہ ہائیڈروفائٹس کہلاتا ہے۔ یہ ایسے پودے ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر تازہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایسے پودوں کو پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ پانی کی زیادتی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان پودوں نے ایسے طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں جن سے اپنے سیل سے فالتو پانی نکال سکتے ہیں۔ ہائیڈروفائٹس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، جن کی سطح کے اوپر سٹومیٹا پائے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نارملی پلانٹس کے پتوں کے نیچے سٹومیٹا پائے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی کی جو ہے وہ لاس کو بچا سکیں، لیکن ہائیڈروفائٹس کے اوپر سٹومیٹا پائے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی کے جو ہے وہ اخراج میں مدد کر سکے۔ یہ خاصیت ان کو جسم سے فالتو پانی نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ ایسے پودوں کی مثال کمل کا پھول، کمل کا پودا۔ زیروفائٹس کی بات ہے کریں، خشک ماحول میں رہنے والے ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے اندر اندرونی ٹیشو سے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ان کی ایپیڈرمس پر ایک موٹی اور موم کی طرح کیوٹیکل موجود ہوتی ہے، جو پانی کے لاس کو مشکل بنا دیتی ہے۔ ٹرانسپریشن کی رفتار کم کرنے کے لیے ان کے پاس سٹومیٹا خاص تعداد میں کم ہوتے ہیں، تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی خاطر ان پودوں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، پتے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یا کانٹوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یا زیروفائٹس کی جڑوں تنوں پر مخصوص پیرنکائما سیل ہوتے ہیں، جہاں پر یہ پیرنکائما سیل کے اندر بھی پانی ذخیرہ کریں گے۔ ان کی جڑیں یا تنے گیلے اور رس بھرے ہوتے ہیں۔ ایسے آرگنس کو گودے دار یا سکولینٹ آرگنس کہتے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے، زیروفائٹس جو ہیں یہ صحرائی پودے زیروفائٹس کہلاتے ہیں۔ اب زیروفائٹس جو ہیں ان کے پاس واٹر اویلیبلٹی یا پانی کی جو دستیابی ہے وہ بہت کم ہے۔ جن کے پاس پانی کی دستیابی بہت کم ہے تو پھر جتنا پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ اس پانی کو زیادہ سے زیادہ دیر تک سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں پتے جو ہیں وہ نازک حصے ہیں، ان کے اوپر سٹومیٹا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ کیا کر سکتے ہیں، پانی کے لاس کا وجہ بن سکتے ہیں۔ تو پھر یہ پلانٹس کیا کرتے ہیں، یہ اپنے سٹیم کے اندر یا اپنے تنے کے اندر کلوروفل رکھتے ہیں، وہاں سے فوٹوسینتھسس کرتے ہیں، اور جو باقی اپنا ہے پتے وغیرہ وہ لوز کر دیتے ہیں یا وہ کانٹوں کی صورت میں رہنے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کا پانی کے لاس کی جو ہے وہ ایبیلٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے آرگن جن کے تنے رسدار اور گیلے ہوتے ہیں اور کلوروفل سے بھرے ہوتے ہیں، ان کو سکولینٹ آرگنس کہتے ہیں۔ کیکٹائی واحد کیکٹس جو ہے اس کی مثال ہے۔ اوسموسس جو ہے وہ ایک سیمی پرمیبل میمبرین سے پانی کا گزر کر ایک ہائپوٹونک سولوشن میں ہائپوٹونک سولوشن میں جانا ہے، یعنی کہ کم ارتکاز والے علاقے سے زیادہ ارتکاز والے علاقے، جس میں نمک جو ہے نمکیات کے کم ارتکاز والے علاقے سے زیادہ ارتکاز والے علاقے کی طرف جانا جو ہے یہ اوسموسس کہلاتا ہے۔ ہیلوفائٹس سمندری پانی میں رہتے ہیں، زیادہ تر جو ہیں یہ نمکیات والے ماحول کے مطابقت رکھتے ہیں۔ سمندر کے پانی میں نمکیات کے زیادہ ارتکاز کے ایسے پودے کہ جسم میں نمکیات داخل ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے سیل کا پانی سمندر کے ہائپوٹونک پانی میں جانے کا رجحان رکھتا ہے۔ جب نمکیات ان کے سیل میں داخل ہوتے ہیں تو یہ پودے نمکیات کی بڑی مقدار کو اپنے ویکیولز میں لے جاتے ہیں، وہیں رکھنے کے لیے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔
نمکیات کو ویکیولز کی سیمی پرمیبل میمبرین سے گزر کر باہر نہیں جانے جاتا ہے. اس وجہ سے ویکیول کا اندرونی مواد یعنی کہ سیف سمندری پانی سے بھی زیادہ ہائپر ٹونک ہو جاتا ہے. اس طرح سیل پانی سے باہر نہیں جاتا. یہ ذرا آسان سی بات سمجھ لیں جی. جس جگہ پر ہم نے آسموسس میں بات کی تھی کہ جس جگہ پر نمکیات زیادہ ہوں گے پانی اس طرف موو کرے گا یا اس جگہ کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ پلانٹس کیا کرتے ہیں؟ ان پلانٹس کو پتہ ہے کہ جو بیرونی سمندر ہے اس کے اندر جو نمکیات موجود ہیں وہ پانی کو، یہ جو سیلز کے اندر یا پودوں کے اندر پانی موجود ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ زبردستی یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو سالٹس ہیں ان کو اپنے ویکیول میں جمع رکھتے ہیں اور اتنے سالٹس رکھتے ہیں جس سمندری پانی سے بھی زیادہ اس کو نمکین بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی ریٹینشن رکھ لیتا ہے اور وہ ان سیلز کو چھوڑ کر یا ان پودوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا. جی. سمندری گھاس سی گراس جو ہے وہ اس کے کئی پودے اس گروہ کی مثال ہے. جی. انسان میں ہومیوسٹیسس کی بات کریں تو کافی پیچیدہ سسٹمز ہیں. پہلا پھیپھڑے ہیں وہ آکسیجن جو ہے اس کو جذب کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں، اس کی مقدار میں توازن رکھتے ہیں. جلد جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے. گردے جو ہیں وہ ایکسکریشن کرتے ہیں، خون، نمکیات وغیرہ، یورک ایسڈ، یوریا کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب بناتے ہیں. سب سے پہلے جلد کی بات کریں گے. ہم جانتے ہیں ہماری جلد دو تہوں پر مشتمل ہے. پہلی کو ایپیڈرمس کہتے ہیں، دوسری کو ڈرمس کہتے ہیں. ایپیڈرمس جو ہے بیرونی تہ ہے، اس کے اندر کوئی بلڈ ویسل نہیں ہوتی. زیادہ تر جو ہے ایپیڈرمس کے بیرونی سے وہ مردہ سیلوں پر مشتمل ہوتا ہے. ڈرمس اندرونی تہ ہے، اس میں بلڈ ویسل، سینسی نرو کے کنارے، پسینہ، تیل کے گلینڈ، آئل گلینڈز وغیرہ، اس کے علاوہ بال اور چربی یعنی کہ فیٹ کے سیلز ہوتے ہیں ڈرمس کے اندر. جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے میں جلد اہم کردار ادا کرتی ہے. ڈرمس میں موجود فیٹ سیلز کی باریک تہ جسم میں آنے والی حرارت کے لیے جسم میں حرکت آنے جانے کے لیے جلد کو غیر مؤثر بناتے ہیں. جسم میں حرارت یعنی کہ جسم سے نہ حرارت باہر جانے دیتی ہے نہ باہر والی حرارت کو اندر آنے دیتی ہے. یہ کام کرتی ہے چربی کی جو ہے وہ تہ. بالوں کے ساتھ موجود چھوٹے سیلز کو سکڑنے پر جلد پر تھرتھراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے. گرم ہوا کا غیر مسلسل غلاف بن جاتا ہے. یہ سردیوں میں ہوتا ہے کہ جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو لوز نہ کیا جائے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ بال ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان بالوں کے اندر ہوا جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ ہوا مل کر کیا کر دیتی ہے، ہمارے جسم کو انسولیٹر کر دیتی ہے، انسولیشن کر دیتی ہے تاکہ ہمارے جسم سے ہیٹ باہر نہ جا سکے. اسی طرح جلد جسم کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے. پسینہ بنانے والے گلینڈ گرمیوں کے اندر گلینڈس پسینہ بناتے ہیں تو ان کی وائبریشن یعنی کہ جو ہے وہ ان کے بخارات بڑھنے سے جسم کی فالتو حرارت نکل جاتی ہے. جسم کی جو حرارت ہے وہ نکل جاتی ہے. پسینے کے ذریعے جسم سے فالتو نمکیات، پانی، یوریا اور یورک ایسڈ بھی نکالے جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی جسم سے نکال دی جائیں گی. پھیپھڑے کس طرح خون کاربن ڈائی آکسائڈ کے ارتکاز کو مستقل رکھتے ہیں. ہمارے سیل جب سیل ریسپریشن کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ والا کام جو ہے ہم سارا دیکھ چکے ہیں. سیل سے نکل کر کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو فلوئڈ میں وہاں سے خون میں نفوذ کر جاتی ہے. خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں میں لاتا ہے جہاں سے ہوا میں اسے باہر نکال دیا جاتا ہے. انسان کا یورینری سسٹم. انسان کے ایکسکریٹری سسٹم کو یورینری سسٹم ہی کہتے ہیں. یہ گردوں کے ایک جوڑے یعنی کہ دو گردے، دو یوریٹرز، ایک یورینری بلیڈر اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے. گردے خون کو فلٹر کر کے پیشاب بناتے ہیں اور یوریٹرز پیشاب کو گردوں سے یورینری بلیڈر تک پہنچاتے ہیں. یورینری بلیڈر پیشاب کو جسم سے خارج کرنے سے پہلے کچھ دیر اسٹور کرتا ہے. یوریتھرا ایک نالی ہے جو پیشاب کو یورینری بلیڈر سے لے کر جسم سے باہر لے جاتی ہے. اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو گردے نظر آ رہے ہیں جی، اور گردوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی نالی نظر آ رہی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں. یہ یوریٹر نیچے ایک بڑے سے بلیڈر لائک یا بڑے سے بال لائک اسٹرکچر میں آ رہی ہیں جس کو بلیڈر کہتے ہیں، اور بلیڈر کے بعد ایک چھوٹی سی نالی یوریتھرا اس کو جسم سے باہر خارج کر رہی ہے. جی. گردے کی ساخت آج ہم لوگ دیکھیں گے اور فیل اس کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا. گردے گہرے سرخ رنگ کے لوبیا کی شکل کے بیج کے آرگنز ہیں. ہر گردہ 10 سینٹی میٹر لمبا، 5 سینٹی میٹر چوڑا، 4 سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے. اس کا وزن تقریباً 120 گرام ہوتا ہے. جسم میں پیٹ یعنی ایبڈومن کی پچھلی دیوار کے ساتھ ڈایافرام سے تھوڑا سا نیچے واقع ہوتے ہیں. یہ تقریباً جہاں پر ویسٹ لائن ہوتے ہیں اس جگہ پر. ہر گردہ ورٹیبرل کالم کی ایک جانب لگا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی ایک سائڈ پہ ایک گردہ، دوسری سائڈ پہ دوسرا گردہ. آخری دو پسلیاں گردوں کی حفاظت کرتی ہیں. جو نیچے والی پسلیاں ہیں
یہ جہاں پر جڑی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے گردے موجود ہیں. یہ بڑی اچھی لوکیشن ہے, اس سے آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ کی 2 آخری پسلیاں ہوں گی اس کے نیچے آپ کے گردے موجود ہوں گے. بائیں گردہ دائیں گردے کی نسبت تھوڑا اونچا واقع ہوتا ہے, جبکہ یعنی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سجا پاسا ہے وہ تھوڑا سا گردہ نیچے ہوتا ہے. گردے کی مقار سائڈ یا کنکیو سائڈ جو ہے وہ ورٹیبل کالم کی طرف ہوتی ہے, اور اس جانب گردے کے وسط سے ایک گڑھا ہوتا ہے جسے ہائلس کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو گردہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ جو گڑھے والی سائڈ ہے یہ ہوگی پیچھے کی طرف. یہ وہ مقام ہے جہاں سے یوریٹر گردے سے نکلتی ہے, اور دوسری ساختیں یعنی کہ بلڈ ویسل, فیٹک ویسلز اور نروز جو ہیں وہ گردے میں داخل ہوتی ہیں. طولی تراش یا کراس سیکشن دیکھیں تو اس کے 2 حصے نظر آئیں گے آپ کو. ایک رینل کارٹیکس کہلاتا ہے بیرونی حصہ, اور یہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے, جبکہ رینل میڈولا جو ہے وہ اندرونی حصہ ہے اور اس کی رنگت ہلکی سرخ ہے. رینل میڈولا بہت سے کون شیپ حصوں پر مشتمل ہے جنہیں رینل پیرامڈس کہتے ہیں. تمام رینل پیرامڈس کے نوکیلے کنارے ایک کیف نما کیوٹی میں کھلتے ہیں, اس کو رینل پیلوس کہتے ہیں. اور رینل پیلوس گردے کے اندر یوریٹر کا ایک کا ہی چوڑا کنارہ ہے جسے یوریٹر کی بنیاد کہتے ہیں. جی, ہم بات کر رہے تھے انسان میں ہومیوسٹیسس میں گردوں کی ساخت کی. ذرا اس کی ساخت کو غور سے دیکھیے گا. سب سے بیرونی حصہ جو ہے اس کا وہ رینل کارٹیکس کہلاتا ہے. رینل کارٹیکس کے بعد اندر والا حصہ رینل میڈولا کہلاتا ہے, اور یہ جو آپ کو کون شیپ سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ رینل پیرامڈس کہلاتے ہیں. رینل آرٹری, رینل وینز کے ساتھ ایک اور آپ کو نظر آ رہی ہے جگہ, اس کو رینل پیلوس کہتے ہیں, اور ایک نالی نکلتی نظر آ رہی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں. گردے کی فعلیاتی اکائی کو نیفرون کہتے ہیں. ہر گردے میں 10 لاکھ سے زیادہ نیفرون پائے جاتے ہیں. ایک نیفرون کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں, رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول. یہی 2 حصے ہوتے ہیں جی, رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول. رینل کارپسل نالی نما نہیں ہوتا, اس کے 2 حصے ہیں, گلومیرولس اور بومین کیپسول. گلومیرولس جو ہے یہ بلڈ کیپلریز کا گچھا ہے, جبکہ بومین کیپسول اس بلڈ کیپلریز کے ارد گرد پیالہ نما شکل ہے جو کہ گلومیرولس کو گھیرے ہوتے ہیں. گلومیرولس کی کیپلریز جو ہے وہ ایفیرنٹ آرٹریول سے آتی ہیں اور ایفیرنٹ سے چلی جاتی ہیں. رینل ٹیبیول جو ہیں یہ ان کی ڈائریکشن کے حوالے سے ہے کہ آنے والی جو ہے ان کو ایفیرنٹ کہتے ہیں اور جانے والی کو ایفیرنٹ کہتے ہیں. رینل ٹیبیول نیفرون کا نالی نما حصہ ہے جو بومن کیپسول شروع ہوتا ہے. اس کا پہلا حصہ بہت بلدار ہوتا ہے. یہ اگلا حصہ یو شیپ کا ہوتا ہے جسے لوپا فینلے کہتے ہیں. لوپا فینلے کے بعد رینل ٹیبیول کا آخری حصہ یعنی پھر بلدار ہے. بہت سے نیفرون کے آخری حصے بلدار ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتے ہیں. یہ کلیکٹنگ ڈکٹ آپس میں مل جاتی ہیں اور اس طرح سینکڑوں کے پیپلری ڈکٹس جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, بنتی ہیں, جو کہ رینل پیلوس میں کھلتی ہیں. ذرا اس اسٹرکچر کو دیکھیے گا. کڈنی کے اندر جو ہے یہ اسٹرکچر دکھایا گیا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ یہ ہے جی گلومیرولس, اس کے ارد گرد بومین کیپسول ہے, اور بومین کیپسول کے بعد آپ کو نالی پہلا بل نظر آتا ہے, اور پھر یہ یو شیپ نل جو ہے وہ یو شیپ نالی نظر آ رہی ہے, اس کو لوپا فینلے کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آخری بلدار حصہ ہے, اور بلدار حصے کے بعد یہ کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتی ہے, اور یہ کلیکٹنگ ڈکٹ کیا کرتی ہے, سارے اکٹھا کر کے پیپلری ڈکٹس میں ڈالتے ہیں, اور یہ پیپلری ڈکٹس کیا کرتی ہیں, سارے جو ہیں وہ پیشاب کو لے کر چلتی ہیں یوریٹر کی طرف. یوریٹر لے کے جاتا ہے بلیڈر کی طرف, اور بلیڈر سے یوریتھرا میں, یوریتھرا سے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے. جی, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, اور گردے کا فعل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک پہنچے ہماری ویڈیو سب سے پہلے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.